السلام علیکم۔ خوفستان میں تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ کہانی بہت ہی بھیانک ہے۔ کمزور دل افراد اور بچے اسے ہرگز نہ سنیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک درخت بھی اپنی جگہ پر ایک ایسی آتما کو رکھتا ہے، لیکن اس درخت کی شاخوں پر کوئی پرندہ نہیں بیٹھتا، اس کی جڑوں کے پاس کوئی سایہ نہیں ٹھہرتا، کیونکہ اس پر بیٹھی ہے ایک ڈائن جو اپنی آواز اور اپنی خوشبو سے لوگوں کو موت کی طرف بلا لیتی ہے۔ اگر آپ کی ہمت ہے تو آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف، درخت پر بیٹھی ڈائن۔ کہانی کو سننے سے پہلے اپنے اوپر دعاؤں کا حصار کر لیجیے گا۔ یہ واقعہ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا ہے۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانا برگد کا درخت کھڑا تھا۔ اس درخت کی جڑیں زمین کو کاٹ کر باہر تک نکلی ہوئی تھیں اور اس کے اوپر گھنے سائے ہمیشہ سے چھائے رہتے تھے۔ دن کی روشنی میں بھی وہاں اندھیرا سا ہی رہتا تھا۔ گاؤں والے اس کے قریب جانے سے نہ جانے کیوں ڈرتے تھے۔ بزرگوں کا کہنا تھا کہ اس درخت پر ایک ڈائن بیٹھی ہے، وہ اپنی آواز کے جادو سے لوگوں کو بلاتی ہے، کبھی عورت کی ہنسی میں تو کبھی بچے کی رونے کی آواز میں، کبھی کسی جاننے والے کی پکار میں۔ کئی لوگ جو اس درخت کے پاس سے گئے تھے وہ یا تو کئی دن تک بیمار پڑے رہتے ہیں یا کچھ عجیب و غریب واقعات لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ایک نوجوان لڑکا ارسلان گاؤں سے شہر جانے کے لیے رات کو نکلا تھا۔ اسے بار بار اپنی ماں کو آواز سنائی دینے لگی تھی، جیسے اس کی ماں پیچھے سے اسے پکار رہی ہو، ارسلان بیٹا ذرا رکو، میں بھی ساتھ چلوں گی۔ وہ حیران رہ گیا کیونکہ اس کی ماں تو گھر پہ تھی۔ آواز اتنی سچی اور قریب سے آ رہی تھی جیسے واقعی ماں بلا رہی ہو۔ ارسلان نے پلٹ کر بار بار دیکھا تو درخت کے نیچے ایک عورت کھڑی تھی۔ سفید کپڑے، لمبے بال اور چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ عورت نے نرمی سے کہا کہ بیٹا میرے ساتھ چلو، میں تمہیں راستہ دکھاؤں گی۔ لیکن جیسے ہی ارسلان نے قدم بڑھایا تو اسے دماغ میں فوراً سے خیال آیا کہ اسے میرا نام کیسے پتہ۔ ایک ٹھنڈی سی لہر اس کے جسم سے گزری۔ اس نے اپنی ماں کی ہوئی نصیحت کو یاد کیا کہ بیٹا اگر کسی سنسان جگہ پر یا رات کو تم ایسی جگہ سے گزرو جہاں کوئی عورت وغیرہ تمہیں بلائے تو ہرگز اس کے ساتھ مت جانا۔ یہ کہنی سنی ہنسی مذاق کی بات تھی، لیکن ارسلان کو بھی بالکل نہیں پتہ تھا کہ اس کی زندگی میں یہ واقعہ رونما ہو جائے گا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹا اور بھاگ نکلا، الٹا سیدھا بھاگا۔ گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ ایک درخت پر بیٹھی ڈائن کے کہہ لیجیے باتوں میں آ جاتا تو آج تک زندہ نہ رہتا۔ ارسلان نے بھاگ کر وہاں سے اپنی جان بچائی۔ اسی طرح سے کئی اور واقعات گاؤں والوں نے دیکھے اور اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کانوں سے سنے۔ یہی نہیں دوستو، ارسلان کے واقعات کے بعد بہت سارے واقعات رونما ہونے لگے۔ اسی درخت کے پاس ایک کسان اپنی بیل گاڑی لے کر گزر رہا تھا کہ رات کے وقت اس نے ایک عجیب سی مدہوش کرنے والی خوشبو آنے لگی، جیسے کسی کستوری کی یا گجرے کی خوشبو ہو، یا پھر بہت سارے کوئی گلابوں کو ایک ساتھ کھول دیا ہو۔ وہ حیران ہوا کہ جنگل میں یہ خوشبو کہاں سے آئی۔ اچانک اس نے سنا کہ کوئی عورت بڑی بھینی اور دھیمی ہنسی کے ساتھ ہنس رہی ہے۔ آواز اتنی نرم ہے جیسے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ کسان نے دیکھا کہ ایک لمبے بالوں والی عورت درخت کی شاخ پر بیٹھی ہے، بال سیدھے نیچے لٹک رہے ہیں تو اپنے بالوں کو کنگھی کر رہی تھی اور ساتھ گجرے بکھیر رہی تھی۔ کسان کو ایسے لگا جیسے کوئی اس کے دل کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، لیکن گھوڑے نے زور زور سے ہنہنانا شروع کر دیا تھا۔ بیل گاڑی ہلنے لگی تھی، جانور نے ڈر کے مارے بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ کسان نے بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ بعد میں جب اس نے دوسروں کو بتایا تو سب نے کہا کہ جانوروں کو ڈائن کی موجودگی سب سے پہلے محسوس ہو جاتی ہے۔ یہ تیرے گھوڑے کی وجہ سے ہی تو بچ آیا ہے وہاں سے، اگر تو وہاں پر بڑھ جاتا تو بھی اسی درخت کی شاخ پر بیٹھی ڈائن کا حصہ بن جاتا۔ ایسے کئی واقعات رونما ہونے لگے تھے۔ یہی نہیں،
جب لوگوں نے اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کی تو لوگوں کا ماننا تھا کہ وہ ڈائن اصل میں کئی سال پہلے گاؤں کی ہی ایک عورت تھی۔ شادی کے بعد شوہر نے بہت ظلم کیا۔ اس نے خود کو اسی درخت سے لٹکا کر خودکشی کی۔ اس کی آتما سکون نہیں پا سکی اور وہ ڈائن بن گئی۔ اب وہ درخت ہی ہے اس کا گھر ہے، وہ خوشبو جو لوگ محسوس کرتے ہیں اصل میں اسی کی جادو کا حصہ ہے۔ رات کو اگر کوئی مسافر وہاں سے گزرے تو وہ کبھی عورت کی صورت میں تو کبھی بچے کی پکار میں اور کبھی میٹھے خوشبو کے ظاہر ہو کر لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اکثر لوگ تو اس کی باتوں میں یا اس کی ان چالوں کا حصہ بھی بن جاتے ہیں۔ گاؤں والے آج بھی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اگر اس درخت کے پاس رات کو رکتا ہے کوئی تو صبح وہ زندہ نہیں ملتا، یا تو کچھ عجیب قسم کی بیماری یا فالج زدہ ہو کر ہمیں درخت کے ساتھ ہی لٹکا ہوا محسوس نظر آتا ہے۔ مسافروں کی لاشیں درخت کی جڑوں میں دبی ملیں، جیسے ہی زمین خود انہیں نگل گئی ہو۔ اسی لیے لوگ اس راستے کو کاٹ کر دوسرے راستے سے سفر کرتے ہیں۔ گاؤں کی مائیں آج بھی اپنے بچوں کو ڈراتی ہیں، بیٹا شام کے بعد اس درخت کے پاس نہ جانا، وہاں ایک ڈائن ہے جو اپنی آواز اور خوشبو سے لوگوں کو موت کی طرف بلا لیتی ہے۔ دوستو، یہ تھی درخت پر بیٹھی ڈائن کی کہانی۔ کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور نہیں کیا چینل پر کو سبسکرائب تو لازمی کر دیجیے گا تاکہ آپ خوفستان کی خوفناک کہانیوں کا حصہ بنے رہیں۔ سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔